ASZ نیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ کسی صاحب نے لکھا ہے اور ٹھیک ہی لکھا ہے کہ جب میں 4 سال کا تھا تو میرا یقین تھا کہ میرے ابو سب سے اچھے ہیں۔ جب میں 6 سال کا تھا لگتا تھا میرے ابو سب کچھ جانتے ہیں۔ جب میں 10 سال کا تھا تو سوچتا تھا میرے ابو بہت اچھے ہیں لیکن بس ذرا غصے کے تیز ہیں۔ جب میں 12 سال کا تھا تو سوچتا تھا کہ میرے ابو تب بہت اچھے تھے جب میں چھوٹا تھا۔ جب میں 14 سال کا تھا لگتا تھا میرے ابو بہت حساس ہو گئے ہیں۔ جب میں 16 سال کا تھا تو سوچنے لگا کہ میرے ابو جدید دور کے تقاضوں سے آشنا نہیں ہیں۔ جب میں 18 سال کا تھا تو لگتا تھا کہ میرے ابو میں برداشت کی کمی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب میں 20 سال کا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ میرے ابو کے ساتھ تو وقت گزارنا بہت ہی مشکل کام ہے، پتہ نہیں امی بیچاری کیسے ان کے ساتھ اتنی مدت سے گزارا کر رہی ہیں۔ جب میں 25 سال کا تھا لگتا کہ میرے ابو کو ہر اس چیز پر اعتراض ہے جو میں کرتا ہوں۔ جب میں 30 سال کا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ میرے ابو کے ساتھ باہمی رضامندی بہت ہی مشکل کام ہے۔ شاید دادا جان کو بھی ابو سے یہی شکایت ہوتی ہوگی جو مجھے ہے۔ جب میں 40 سال کا تھا تو سمجھ آنے لگی کہ میرے ابو نے میری پرورش بہت ہی اچھے اصولوں کے ذریعے کی، مجھے بھی اپنے بچوں کی پرورش ایسے ہی کرنی چاہیے۔ جب میں 45 سال کا ہوا تو مجھے حیرت ہونے لگی کہ ابو نے ہم سب کو کیسے اتنے اچھے طریقے سے پالا پوسا۔ جب میں 50 سال کا ہوا تو سوچنے لگا کہ میرے لیے تو بچوں کی تربیت بہت ہی مشکل کام ہے، پتہ نہیں ابو ہماری تعلیم و تربیت اور پرورش میں کتنی اذیت سے گزرے ہوں گے۔ جب میں 55 سال کا ہوا تو خیال آنے لگا کہ میرے ابو بہت دانا اور دور اندیش تھے اور انہوں نے ہماری پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے بہت ہی زبردست منصوبہ بندی کی تھی۔ جب میں 60 سال کا ہوا مجھے احساس ہوا کہ میرے ابو سب سے اچھے ہیں۔ غور کیجئے کہ اس دائرے کو مکمل ہونے میں کتنے سال لگے اور بات آخر میں پھر پہلے والے مقام پر آ گئی کہ میرے ابو سب سے اچھے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے والدین اچھے ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی جان بوجھ کر ہم سے کچھ برا نہیں کرتے۔ ہاں ان کی کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ جنم تو دیتے ہیں، کرم خدا ہی دے سکتا ہے۔ ہماری تقدیریں تو خدا کے ہاتھ میں ہیں، پھر کچھ اچھا برا ہو جانے پر ماں باپ کو قصوروار کیوں ٹھہرانا؟ ہر والدین ہمیشہ اولاد کا بھلا ہی چاہتے ہیں، بلکہ وہ برا چاہ ہی نہیں سکتے۔ خدا کی بہترین نعمتوں میں والدین کی نعمت بھی شامل ہے۔ دنیا میں آپ کو تقریباً سب کچھ دوبارہ مل جاتا ہے لیکن والدین کا نعم البدل دوبارہ نہیں ملتا۔ والدین سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ، کوئی دوست، کوئی غمخوار دوبارہ کم ہی ملتا ہے۔ لیکن افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ اس نعمت کی بروقت قدر نہیں کرتے اور پھر اس نعمت کے چھن جانے پر ساری عمر پچھتاتے رہتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے والدین سے بہترین سلوک کریں، ان کے سامنے اف تک نہ کریں، ان کی خوب خدمت کریں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین۔ یہ دعا ضرور کرتے رہا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر اس وقت مہربانی کی جب میں کم سن تھا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ آخر پر ایک شعر بھی سن لیں، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے۔ ASZ نیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔